اپنی جگہ پر سب حضرات بیٹھ سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ سب حضرات بآواز بلند ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دیجئے قائد عالم اسلام علامہ امام شاہ نورانی قائد عالم اسلام علامہ امام شاہ نورانی قائد عالم اسلام علامہ امام شاہ نورانی جمعیت العلماء پاکستان اور اسلامک مشن ہے قائد ہمارا نورانی ہے قائد ہمارا نورانی نہ بکنے با ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقطعين جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا خدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجري يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے محترم بہنوں، میرے عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، محترم اور مقتدر علماء کرام، مشائخ نظام، مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہے کہ حضرت والا مرتبت علامہ عصر حضرت علامہ سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے استاد تھے، استاد حدیث تھے، شیخ طریقت تھے، رہبر شریعت تھے، یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا علمی اور روحانی مرکز ہے، اور ان کے صاحبزادگان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اس بابرکت ادارے کو ان کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس مولانا سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ صدقہ جاریہ اور پودا ہے، کہ اس کے سائے میں ہم سب اہل سنت ہمیشہ بیٹھتے رہیں، حشر تک قال اللہ اور قال رسول کا درس جاری رہے۔ مجھے انتہائی خوشی ہے، اور مجھ سے پہلے حضرت علامہ خطیب پاکستان مولانا سید شبیر احمد شاہ صاحب ہاشمی سے مخاطب تھے، اور ہمارے رفیق محترم مولانا قاری محمد سلمان بہادر صاحب بھی آپ سے مخاطب تھے، اور میں بھی چند باتیں مختصر سی عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں اور عالم اسلام میں بے شمار مسائل ہیں۔ پاکستان کا بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً 53 سال ہو گئے اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا، اور وہ ہے کشمیر۔ اور دوسری جانب مسجد اقصی، یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اب مسجد اقصی میں یہودیوں کی اجازت کے بغیر نماز بھی نہیں ہو سکتی، ان سے اجازت لے کے اس میں جانا ہوتا ہے۔ مسجد اقصی قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصی حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ 1 سال چند مہینے 6 مہینے بھی ہیں، کچھ کم بھی ہیں، 4 مہینے بھی ہیں، بہرحال زیادہ زیادہ 1 سال 6 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف نکل کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نماز ادا فرماتے تھے، تو قبلہ اول ہے۔ اس کو دوسرا شرف یہ حاصل ہے کہ حضور شب معراج میں وہاں سے تشریف لے گئے، انبیاء کی امامت فرمائی، انبیاء کی امامت حضور نے فرمائی مسجد اقصی۔ انبیاء کی امامت کے ساتھ ساتھ انبیاء کی سیادت اور قیادت کا تاج حضور کو پہنایا گیا شب معراج۔ انبیاء کی قیادت سے بتایا ہی گیا کہ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے، جو نبیوں کے نبی ہے، جو رسولوں کے رسول ہے۔ نبوت کی ابتدا ان سے ہوئی، انتہا بھی انہی پر ہے۔ دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب تشریف لائے تو انبیاء آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ آج 1,24,000 نبی حاضر ہیں، ہم سب موجود ہیں، کون امامت فرمائے؟ اس لیے امام وہی ہوتا ہے جو سب میں بہتر ہو، جو سب میں افضل ہو، سب میں اعلیٰ ہو، سب میں بالا ہو اور سب میں بالا ہو۔ کون امامت فرمائیں گے؟ کسی نے کہا کہ حضرت آدم ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، سلسلہ آدمیت انہیں سے طلب پایا، آپس میں تبصرے کر رہے تھے، شاید وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء ہیں، جن کی نسل سے ہزاروں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، ان میں عیسیٰ نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یوسف صدیق اللہ،
یعقوب نبی اللہ یہ تمام بڑے بڑے حضرت یحییٰ و حضرت زکریا یہ بڑے بڑے اکابر انبیاء علیہ السلام، صاحب شریعت داؤد نبی اللہ، صاحب شریعت موسیٰ کلیم اللہ، صاحب شریعت عیسیٰ ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے، اور حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ بھی اسی نسل سے، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے، اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد سے۔ تو شاید ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء شاید ان کے لیے معذرت ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مجمع ایسا ہی ہے جیسا عالم ارواح میں تھا۔ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے سب کو جمع فرمایا تھا، روح جمع کی، روح صرف انبیاء و مرسلین کی تھی، اور اللہ نے عہد لیا تھا۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، سبحان اللہ، جب اللہ رب العالمین نے عہد دیا انبیاء و مرسلین کی مقدس ارواح سے۔ یہ پہلا مجمع ہے، یہ پہلا اجتماع ہے، یہ ایسا بابرکت اجتماع ہے، اس میں عوام شامل نہیں ہے، یہ بابرکت اجتماع ہے جس میں صرف انبیاء و مرسلین کی ارواح ہے۔ کیسا بابرکت اجتماع، بلایا اللہ رب العالمین نے ہے، اجتماع انبیاء و مرسلین کا ہے، اور کہا جا رہا ہے رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے لنا آتیتکم من کتاب و حکمہ، سبحان اللہ، جب میں آپ کو کتاب و حکمت عطا کروں اور زمین پر بھیجوں، جب میں دوں گا آپ کو کتاب و حکمت، تو جب میں زمین پر بھیجوں تو کیا ہوگا؟ آپ جائیں گے، آپ توحید کی تعلیم و تلقین کریں گے، مگر ساتھی یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ بات یاد رکھیے، جب آپ زمین پر جائیں گے، جب آپ کو تبلیغ کا حکم ہوگا، جب آپ کو نبی و رسول بنا کر بھیجا، اگر آپ کے زمانے میں یہ تشریف لے آئے تو پھر آپ ان کے پیچھے ہوں گے، یہ آپ سے آگے ہوں گے، اور یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما، پھر وہ تشریف لائیں گے رسول، یہی رسول ہے۔ عالم ارواح میں جو بات ہوئی تھی، جس نبی کی بات ہوئی تھی کہ اس نبی کو یہ شرف عطا ہوگا کہ وہ اگر دنیا میں ہمارے ہوتے ہوئے تشریف لائیں گے تو پھر وہ ہمارے نبی ہوں گے، ہم ان کے امتی ہوں گے۔ دیکھو وہ نبی آ رہے ہیں، کیا فیصلہ ہو رہا ہے، کہ براق اتر رہا، جبرائیل کھڑے ہوئے تھے، براق کی ڈوری باندھ رہے تھے، براق کی ڈوری باندھ رہے تھے، فرشتوں کے پر بچھ رہے تھے، آگے پیچھے فرشتے، رسول اللہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ وہی ہے جن کا عالم ارواح میں کر دیا ہے، یہ وہی نبی ہے کہ پوری کائنات بعد میں پیدا ہوئی، یہ سب سے پہلے، ان کا نور سب سے پہلے تھا، اور یہ سب ان کے نور سے ابھی باتیں ہو رہی تھی، صفیں درست ہو رہی ہیں، جبرائیل منبر پہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ہے گروہ انبیاء و مرسلین، سبحان اللہ۔ جبرائیل نے قصیدہ پڑھا، اے گروہ انبیاء و مرسلین، یہ وہ نبی ہے، میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل قرآن زمین پر اترتا تو پھٹ جاتا، پہاڑ پر اترتا پھٹ جاتا، زمین برداشت نہ کر سکتا، پہاڑ بیٹھ جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا،
ریزے ریزے ہو جاتا ہے. قرآن اترنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہے. کہاں اترے اللہ کا کلام؟ کہاں اترے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والعشاء فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا لرز جاتا، کانپ جاتا، پھٹ جاتا، بیٹھ جاتا. کلام الہی کی عظمت و جلال کو برداشت پہاڑ نہیں کر سکتا. تو کہاں اتارے؟ کعبۃ اللہ شریف پر اتارے؟ نہیں برداشت کر سکتا. جنت میں اتارے؟ نہیں برداشت کر سکتا. کہاں اتارے؟ روح زمین پر تلاش کرو تو قلب مصطفیٰ سے بہتر کوئی قلب نہیں. قلب مصطفیٰ پر اتارو. رب العالمین جل جلالہ عما والعشاء فرماتا ہے نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. روح الامین لے کر آئے قلب مصطفیٰ پر نازل. قلب مصطفیٰ سے بہتر کوئی قلب نہیں، جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی جسم نہیں، روح مصطفیٰ سے بہتر کوئی روح نہیں. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا، سب سے بالا و والا ہمارا. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں جبرائیل ہوں، میں وحی لے کر آتا رہا ہوں، وحی لے کر آتا رہا ہوں. میں نے تمام انبیاء و مرسلین کو دیکھا ہے، میں نے تمام انبیاء و مرسلین کی زیارت کی، میں ان کی خدمت میں حاضر رہا ہوں، اللہ کا سلام پہنچاتا رہا ہوں. اب وہ نبی و رسول تشریف لا رہے ہیں. اے گروہ انبیاء و مرسلین، اب وہ نبی و رسول تشریف لا رہے ہیں. جبرائیل نے 1,24,000 نبیوں کو دیکھا ہے، لیکن ان جیسا آج تک نہیں دیکھا. امام سیوطی محدث خصائص الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں قلت الارض مشارقها ومغاربها. اے گروہ انبیاء و مرسلین، میں نے مشرقوں کو دیکھا، مغربوں کو دیکھا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، انبیاء و مرسلین کو دیکھا، لیکن مصطفیٰ جیسے کوئی نہیں دیکھا. اب آ رہے ہیں وہی امامت فرمائے. رسول اللہ کی امامت مسلمہ ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، لا نبوت بعدی ولا رسول، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور کوئی رسول. انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں. اور یاد رکھو تم آخری امت ہو. تم کو اللہ نے میرے لیے چن لیا اور مجھ کو تمہارے لیے چنا. رسول اللہ حضور پر سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. ان جیسا روئے زمین پر کوئی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ ارشاد فرماتے ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ملاقات ہوئی تو اس میں حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، تم نے ہم کو دیکھا، صبح و شام دیکھتے رہتے، اور تم نے ہم کو غار میں بھی ہمارے ساتھ رہے ہم کو دیکھا، اور قبر میں بھی تم ہمارے رفیق ہو گئے. ابو بکر تم نے ہم کو دیکھا،
لیکن اصل یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ کو کسی نے نہیں دیکھا. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر، مقام مصطفیٰ سے اللہ وقت، اللہ کے مقام سے مصطفیٰ سے زیادہ کوئی باخبر نہیں، اور مصطفیٰ کے مقام سے اللہ سے زیادہ کوئی باخبر نہیں. اللہ نے ان کو نبی و رسول، آخری نبی و رسول، قیامت تک کے لیے رسول، کہ جس کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی رسول کی ضرورت نہیں. اب دین کامل ہے، دین نور ہے. حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ یہ دین مکمل ہے، اب کوئی گنجائش نہیں. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل، اور ہر نعمت، ہر نعمت، ہر وہ کام جو ایمان والے کو زندگی میں کرنا ہے، اس کام کا حل، اس کا طریقہ کار قرآن میں موجود ہے. یہ دستور زندگی بھی ہے اور دستور بندگی بھی ہے. یہ مکمل دین ہے، یہ وہ مکمل دین ہے جس میں ہر نعمت موجود ہے. اکملت علیکم نعمتی، ہم نے نعمت تمام کر دی. اب کسی نعمت کے لیے کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ اب کسی اور نعمت کی ضرورت کیا باقی رہ گئی ہے جو کسی سے کہا جائے کہ بھئی ہم کو تلاش ہے کسی نبی کی، ہم کو تلاش ہے کسی رسول کی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ دین کامل ہو گیا. دین کامل ہے، ہر نعمت اس میں موجود ہے، ہر اللہ رب العالمین کی رضا کا ہر سامان اس دین میں موجود ہے. اس دین کو مضبوطی سے تھام لو. اور میں تم کو کہتا ہوں کہ میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے. 30 بڑے بڑے دجال. سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ألا أنه لا نبوة بعدي. پھر دوسری حدیث اس صاحب کنز العمال میں نقل کی ہوئی، اسی کے ساتھ آگے چل کے فرماتے ہیں أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ألا أنه لا نبوة بعدي. دیکھو میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوئے. سيكون في أمتي 30 دجال كذاب جھوٹے. ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا، کل یزعم، ہر ایک ان میں سے اس زعم کے ساتھ میدان میں آئے گا اور کہے گا کہ میں نبی ہوں. انہ نبی اللہ آگاہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے شیطان دجال کذاب جو بھی ہے، قادیانی مسلمہ کذاب اسود عنسی کوئی بھی ہو، روئے زمین پر اس قسم کے لوگ آتے رہیں گے. اور سبحان اللہ وہ آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے. کوئی لیٹرین میں مرتا رہے گا، کوئی ایجے سے مرتا رہے گا، کسی کی ناش کو کتے کھاتے رہیں گے، کتے اس کی قبروں میں پیشاب کرتے رہیں گے. جو ہوتا تھا قادیان سے جب لوگ چھوڑ کے چلے آئے تھے اور بھاگ گئے تھے قادیانی میں، قادیان کو چھوڑ کر اسے کہ قادیان ہندوستان میں چلا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ جھوٹے نبی کا قادیان ہندوؤں کے ساتھ رہ گیا، ہندوؤں کے ساتھ رہ گیا. لیکن قادیانی میں بھاگ کے آئے تو خبر کے کتے لوگ رہے تھے اور پیشاب کر رہے تھے. لوگوں نے دیکھا اور کتابوں میں اس کو لکھا. بعد میں بھی ہندوستانی حکومت ہندو ان پہ مہربان ہو گئے، ہندو سے سمجھوتا کر لیا، جیسے یہودیوں سے سمجھوتا کیا. اب یہودیوں کے پاس اسرائیل میں قادیانی مرزائی بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ عالم اسلام کے خلاف سازش، ایسے ہندوؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں.
انہوں نے کبھی دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے۔ وہ کہتا ہے تھے، ہم کہتے ہیں بس پوری ہو گئی۔ محمد رسول اللہ، حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پرچم قیامت تک لہراتا رہے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تب بھی لہراتا رہے گا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، یہ فخر لیکن فخر نہیں، اور انا سید ولد آدم ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر، یہ بخاری شریف میں۔ اور قیامت کے دن اللہ کی حمد و ثنا کا پرچم مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وبیدی لواء الحمد، حمد کا، اللہ کی تعریف کا، اللہ کی حمد و ثنا کا پرچم حشر کے میدان میں رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ 1,40,000 نبی، 1,40,000 نبی اللہ کی تعریف کا پرچم مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ سارے نبی براتی ہوں گے، سارے نبی براتی ہوں گے، اللہ مصطفیٰ ہوں گے، پرچم انہیں کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ بیدی لواء الحمد، میرے ہی ہاتھ میں پرچم ہوگا اللہ کی تعریف کا۔ مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ تعریف اللہ کی، اللہ کے محبوب مصطفیٰ نے کی ہے۔ تو کیونکہ روئے زمین پر سب سے زیادہ تعریف اللہ کی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ان کی امت نے کی ہے، اس لیے پرچم مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پرچم ہوگا، وبیدی لواء الحمد، انبیاء و مرسلین پیچھے پیچھے ہوں گے۔ امت پریشان ہو گیا، امتیں پریشان ہوئی، سب امتیں چھوٹی ہو گئی، سب امتیں چھوٹی ہو گئی۔ ابھی تو حشر کی بات ہے کہ قیامت کے دن سب امتیں چھوٹی ہوں گی، یہ تو وہاں کی بات ہے، میں کیسے بیان کروں؟ میں تو حدیث شریف میں پڑھ کے بیان کر رہا ہوں، اور حدیث شریف میں کسی نے فرمایا، خود حضور نے فرمایا، خوشخبری ہو، نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، تناکحوا وتناسلوا۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے انکحوا الودود الودود، محبت کرنے والے خاندانوں میں، اور جن خاندانوں میں کثرت سے بچے پیدا ہوں ان خاندانوں میں ترجیح سے شادی کرو۔ تناکحوا، نکاح کرو، تناسلوا، نسل بڑھاؤ۔ انگریز کہتا ہے اور امریکہ کہتے ہیں نسل مت بڑھاؤ، اس لیے کہ مسلمانوں کی نسل اگر بڑھ گئی تو پھر کوئی محمود غزنوی پیدا ہوگا، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، کوئی اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوگا، کوئی فاتح سلطنت محمود غزنوی پیدا ہوگا، کوئی فاتح دہلی شہاب الدین غوری پیدا ہوگا۔ شہاب الدین غوری وہ مرد مجاہد ہے، افغانستان سے اٹھا، سو رہا تھا، خواب میں بزرگوں نے کہا شہاب الدین، وہ بزرگ اللہ کے بنی تھے،
اللہ کا ولی دنیا کے نقشے سے باخبر ہوتا ہے، کہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس سے باخبر ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی بے خبر نہیں ہوتا، یہ نہیں کہتا یہ تو سیاسی معاملہ ہے، مجھے کیا مطلب کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ میں ختم شریف میں ختم خواجگان میں ختم غوثیہ میں 11ویں شریف میں مسعود ہوں، کچھ ہوتا ہوگا انہیں جو نہیں، اللہ کا ولی باخبر ہوتا ہے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم اگر ہو تو باخبر ہوتا ہے اور اس ظلم و ستم کے ختم کرنے کی تدبیر کرتا ہے۔ مسلمانوں پر ظلم اگر ہو اللہ کا ولی اس کو ختم کرنے کی تدبیر کرتا ہے۔ ولیوں میں ولی اللہ کے سب سے بڑی ولی تھے امام حسین۔ مدینہ شریف میں تھے سجادہ نشین، اپنے نانا جان کے سجادہ نشین۔ لوگوں نے کہا یزید شرابی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا پیتا ہوگا مجھ سے کیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام آباد میں بہت سے آفیسر شراب پیتے ہیں، بہت سے وزیر شرابی ہیں اور بہت سے جنرل بھی شرابی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا کہ کوئی سن لے گا، ایجنسیاں رپورٹ کر دیں گی، مولوی صاحب نے کہا خاموش رہو، پیر صاحب نے کہا چپ رہو، سیاسی بات ہے، کوئی پیتا ہے پینے دو۔ امام حسین نے کہا نہیں۔ 14ویں صدی کے پیر صاحب نے کہا خاموش رہو، مولوی صاحب نے کہا خاموش رہو، سیاسی بات ہے، مسجد میں نہ کہو، دربار شریف میں کچھ نہ بولو، دربار شریف میں سب آتے ہیں، یزیدی بھی آتے ہیں، پلیدی بھی آتے ہیں، روحانی بھی آتے ہیں، رحمانی بھی آتے ہیں، شتانی بھی آتے ہیں، سبھی آتے ہیں، خاموش رہو۔ یہاں بریگیڈیئر صاحب بھی آتے ہیں اور یہاں ڈائریکٹر صاحب بھی آتے ہیں، یہاں بھائی خدا بخش بھی آتے ہیں، رسول بخش بھی آتے ہیں۔ یہ دربار شریف ہے، اللہ اللہ، یہ امام حسین سے بڑا دربار ہے، یہ رسول اللہ کے دربار سے بڑا دربار ہے جس کے سجادہ نشین امام حسین تھے۔ کہا یزید شراب پیتا ہے، اور کیا خبر ہے؟ کہا حضور رات کو ناچ دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے، حرام ہے، مسلمانوں کا حاکم شرابی۔ میرے نانا جان کہ لاہی قرآن کی بے حرمتی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ شراب حرام ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما لا انما الخمر والمیسر والانصار والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ شیطانی کام ہے، شراب حرام ہے، مسلمان حکمران کو اور کسی مسلمان کو شراب پینے کا حق نہیں ہے۔ لڑکیاں ناچتی ہیں، حضرت پیر و مرشد ٹیلی ویژن کا معاملہ بڑا خراب ہے۔ کیا ہوا؟ ٹیلی ویژن پر مسلمان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اچھا خاموش ہو۔ مولانا صاحب، چاہے قرآن صاحب، ٹیلی ویژن پر لڑکیاں مسلمان ناچ رہی ہیں، ہندو لڑکیاں ناچتی ہیں، شاید خاموش رہو، ایجنسی والے پھرتے ہیں سننے کی، اوپر خبر ہو گئی تو جیل میں ڈال دیں گے، وہاں حلوہ نہیں ملے گا، بڑی سخت روٹی ہوتی ہے، چلے گی نہیں، پتہ نہیں
صاحب نے خاموش کر دیا، شاہ صاحب نے چپ کر دیا، پیر صاحب نے انگلی سے اشارہ کر کے شی کر دیا۔ اب کیا کروں؟ کہاں پہنچو دربار حسینی میں؟ آؤ میں تم کو لے چلا۔ یزید اگر شرابی ہے اعلان کرو کہ شرابی گناہ گار ہے، خواہ سیاست دان ہو، عالم دین ہو، پیر مرشد ہو، جنرل ہو، کرنل ہو، شرابی اگر ہے تو مسلمانوں کی قیادت کا اہل نہیں۔ وہ شراب کے نشے میں، شیطان کے نشے میں مست رہتا ہے، وہ قوم کے مسائل کیا حل کرے؟ مسلمانوں کو شرابی قیادت نہیں چاہیے، مسلمانوں کو حسینی قیادت چاہیے، مسلمانوں کو یزیدی قیادت نہیں چاہیے۔ یزیدی قیادت شرابی ہوتی ہے، زانی ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن پر جو لڑکیاں ناچ رہی ہیں یہ یہودی منتظمین جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہودی بچے، یہودیوں کے ایجنٹ اور دلال مسلمانوں کی لڑکیوں کو نچوا رہے ہیں۔ یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہے۔ مسلمان بچی کبھی ناچتی نہیں، لیکن یہودی اور عیسائیوں کے ایجنٹ اور دلال یہاں پہنچ گئے۔ بات کیا ہے؟ ایجنٹ یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹ این جی اوز کی شکل میں، قادیانی بھی ان کے پیچھے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں، یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں بھی اس قابل ہو جائیں کہ ان کی کوکھ سے کوئی محمود غزنوی پیدا نہ ہو، کوئی شہاب الدین غوری فاتح دہلی نہ پیدا ہو، کوئی سید حجویر مخدوم امم نہ پیدا ہو۔ تم کو معلوم ہے ایک مرد درویش بیٹھے، میں نام لے رہا ہوں بیچارہ، اس زمانے کی 850 برس پہلے کا قصہ۔ ایک مرد درویش سے جو زبیر شاہ کی شکل میں مدرسے میں بیٹھے، ایک خاتون اللہ کی بندی آتی ہے، کہتی ہے شاہ صاحب السلام علیکم، بچے کو لے کر آئی ہوں۔ کیا بات ہے بیٹی؟ بچے کا کیا؟ دم کرانا ہے؟ نہیں، دم بھی اس کو کرتے رہیے، آپ ہی کے پاس چھوڑنے آئی ہوں۔ 4 مہینے، 4 سال، 4 مہینے، 4 دن ہو گئے، بزرگوں کا طریقہ ہے، اس کو قرآن پڑھا دیا۔ اچھا مبارک، داخل کر دو مدرسے۔ شاہ صاحب نے خود توجہ فرمائی، حافظ صاحب کو بلایا، حافظ صاحب بچہ داخل ہو گیا، توجہ فرمائیے، دن بھر پاس رکھیے، شام کو گھر واپس کر دیجیے۔ محترم خاتون، عفت و حیا کا مجسمہ، چادر زہرا اوڑھے ہوئے تھے۔ جو مسلمان بہن بیٹی چادر ڈال کر نکلتی ہے، جسم کی سطر پوشی کرتی ہے، اس کے سر پر چادر زہرا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں چادر زہرا قیامت میں وہ سیدہ خاتون جنت کے قدموں کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ اسی مسلمان بیٹی کو، اس کے عزت و ناموس کو، اس کی شرم و حیا ختم کرنے کے لیے قادیانی، یہودی، عیسائی، ہندوؤں کے ایجنٹ این جی اوز کی شکل میں اسلام آباد میں بیٹھے تھے، اور یہ ہماری تہذیب اور ثقافت کو یہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خاتون بچے کو چھوڑ کر چلی گئی مدرسے میں، دارالعلوم میں۔ حافظ صاحب بیٹھ گئے، کہا حضور پہلے اس کو، آپ ہی بابرکت بزرگ ہیں، اے محترم سید زبیر شاہ، آپ ہی اسی قسم کے بزرگ بیٹھے تھے، یہ بزرگ مدرسے کھول کے چلے آئے ہیں۔ ان بزرگوں کے مدرسے کھولنے ہی سے قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، ان بزرگوں کے مدرسے کھولنے سے امام مل رہے ہیں، ان بزرگوں کے مدرسے کھولنے کے نظام سے علماء مل رہے ہیں، ان بزرگوں نے مدرسے کھولے
قرآن فرش زمین پر پڑھا جا رہا ہے اور عرش بری پر سنا جا رہا ہے. اللہ کی نعرہ رسالت اور اللہ کی قرآن فرش زمین پر پڑھا جا رہا ہے، عرش بری پر سنا جا رہا ہے. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. ان مدرسوں کی برکتیں بستیوں پر اتر رہی ہیں. دیکھو زلزلہ آ رہا ہے. کراچی میں جب زلزلہ آیا، میں تو نہیں تھا کراچی میں، تو حیدرآباد کی طرف گھڑی میں نے دیکھی، زلزلہ آ رہا تھا، حیدرآباد بھی ہل رہا تھا، ٹھٹا سجاول ہل رہا تھا اور کراچی بھی ہل رہا تھا. میری بیوی نے مجھ سے کہا اہلیہ جب میں واپس کراچی گیا دوسرے دن شہر ہل رہا تھا. رپورٹ پوچھی کوئی مکان گرا نہیں، کوئی بلڈنگ گری نہیں، کراچی میں کوئی مرا نہیں. تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون معلوم کر لیا کراچی میں کیا ہوا، فلاں میں کیا ہوا. تھوڑی دیر بعد ٹیلی ویژن پر خبریں آنی شروع ہو گئی. زلزلہ پاکستان سے گزر گیا، صرف مکانوں میں چند دراڑیں پڑی، مرا کوئی نہیں، جنازے نہیں اٹھے. زلزلہ پہنچ گیا ہندوستان، 2 لاکھ جنازے اٹھ گئے. 2 لاکھ. اور ابھی تک پتہ کر رہے ہیں یہ زیادہ ہی ہوں گے. معلوم ہوا کہ بلا ٹل گئی، زلزلہ ٹل گیا، بھارت کی طرف چلا گیا، ہندوؤں کے علاقے میں چلا گیا. مسلمان بچ گئے، کیوں بچ گئے؟ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، کیوں بچا لیتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ رحمٰن ارشاد فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم. اے محبوب عذاب تو آتا ہے، کبھی کبھی ہم جھٹکا دے دیتے ہیں لیکن بچا ہی لیتے ہیں، اس لیے کہ محبوب عادل میں موجود ہے. آیت اتری اس وقت تھی، آیت اتری اس وقت تھی، بتا رہے ہیں اب معلوم اب بھی موجود ہے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. تم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہو، ٹیلی ویژن پر نیو یارک، واشنگٹن، لاس اینجلس اور جنہیں کیا کیا پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہو. ذرا سوچو تو صحیح، یہ ٹیلی ویژن اگر اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے، تو رسول اللہ کا سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کتنا پاورفل ہے. وہ بھی بیٹھے اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں کہ امت نمازیں پڑھ رہی ہے، امت مجھ پر ضرورت دے رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھائے رہتے ہیں. حافظ صاحب نے کہا بزرگ آپ ہی کرا دیے، آپ بسم اللہ کرا دیے، پھر میں اس کے بعد آگے دیکھ لوں گا. بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. اب شروع کرو اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے اب شروع کرو. کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہو اقرأ بسم ربک الذی خلق. بزرگوں کا طریقہ یہ اقرأ سے شروع کرتے ہیں، پہلی وحید اقرأ. بچے نے پوری اقرأ پڑھ کے سنا دی. چلو بیٹے اچھا سورہ فاتحہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. بچے نے پوری سورہ فاتحہ پڑھو. اچھا بچے آگے پڑھو تو سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دو.
بیٹے اماں کہہ کے گئی ہیں کہ حضور آپ کے شاہ صاحب آپ کے پاس لائی ہوں، مولانا صاحب آپ اس کو پڑھا دیجیے، آپ اس بات سے کہیں اس کو حفظ کرا دیں، اس کو قرآن شریف پڑھا دیں۔ یہ تو پڑھ رہا ہے بیٹے، قصہ کیا ہے؟ تم کہیں پڑھ کے آئے ہو؟ کہا نہیں حضور پہلی دفعہ مدرسے میں آیا، آپ ہی کے محلے کا مقرری میں تو پہلی دفعہ مدرسے میں آیا۔ تو بیٹے سارا قرآن پڑھ لیا، کیا نام ہے؟ کہا قطب الدین۔ قطب الدین تو یہ سب کیسے پڑھ لیا؟ حضور اماں دودھ پلاتی جاتی تھی، دودھ پلاتی جاتی تھی، قرآن پڑھتی جاتی تھی، میں سنتا جاتا تھا، یاد ہوتا جاتا تھا۔ اب کہاں ہیں وہ مائیں؟ وہ مائیں جو قطب الدین بختیار کاکی کو پیدا کرتی تھی۔ قطب الدین بختیار کاکی سلطان الہند، ولی الہند، عطا رسول، خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ راشد، اجل خلفائے راشدین میں سے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ قطب الدین بختیار کاکی۔ آگے چل کر زمانے میں بختیار کاکی تھا، آگے چل کر زمانہ ان کی ولایت کا اسیر رہا۔ آج وہ مائیں ان ماؤں کو، ان کی کوکھ کو حکومت میں بیٹھے ہوئے این جی اوز اسلام آباد میں یہودیوں کے ایجنٹ اور دلال مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کو بے گھر بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس نسل سے محمود غزنوی پیدا ہو، فاتح ہندوستان شہاب الدین غوری نہ پیدا ہو، اس نسل سے کوئی مخدوم امم سید حجویر نہ پیدا ہو، شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر نہ پیدا ہو، اس نسل سے کوئی احمد رضا فاضل بریلوی نہ پیدا ہو۔ یہ ہے وہ پروگرام، اور اس کے پیچھے قادیانی سازشیں کام کر رہی ہیں۔ فوج میں بھی گھس گئے، مطالبہ صحیح ہے، جمعیت علماء پاکستان کی قیادت کا مطالبہ بھی حضرت علامہ مولانا سید شبیر احمد ہاشمی آپ سے فرما رہے تھے، قادیانیوں کا وجود اس امت مسلمہ کے لیے کینسر ہے، ان کو فوج میں ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ جہاد کو حرام کرتے ہیں، ہم جہاد کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، یہ جہاد کے دشمن ہیں، قادیانی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ جہاد کے دشمن ہیں، ہماری فوج مجاہدوں کی فوج ہے، اس فوج کا موٹو ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ مجاہدوں کی فوج ہے، غازیوں کی فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فوج کو وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو ہمیشہ فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اس فوج کو قادیانیوں سے پاک کرنا ہوگا، ورنہ اگر یہ نجاست لگی رہی تو یہ نحوست ہے، نحوست ہے، جہاد تو حرام کرتے ہیں، اور ہم جہاد کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت جب تک جہاد کرتی رہے گی اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں، مجاہد شہید ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے تو غازی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عقیدہ ختم نبوت کی اور پاکستان کی اور عالم اسلام کی نصرت کی اور حفاظت کی ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بدر علينا سبحان الله من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك
المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك حبيبي سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاب سلطان مدينة محبط وحي سكينة معمور سینہ اور مشک سے بہتر بسینہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاب تو طیبہ مراقہ حسرت دل کی اور ہم بروں کو بھی نبھا لو اور اپنے دامن میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمین حبیبی یا رسول اللہ آمین الہ قادر ملکہ بادشاہ بیدا ہم گناہگار ہیں استغفار ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آمین اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما آمین باران رحمت کو نازل فرما آمین اے اللہ کھیتیوں کو سرسبزی و شاداب آمین دریاؤں میں روانی عطا فرما آمین رحمتوں کی بارش آمین اے اللہ رحمت والے آقا کی آمین صلی اللہ علیہ وسلم روزگار کو روزگار عطا آمین روزگار ان کے روزی روزگار میں برکت عطا مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا اے اللہ پاکستان کی عالم اسلام کی اور اپنے محبوب کی امت کی اسلام کے دشمن امریکہ روس یہود اور خنوس سے حفاظت آمین پاکستان کی عالمی اسلام کی اپنے محبوب کی امت کی اسلام کے دشمنوں سے حفاظت آمین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اس دار العلوم کو بھی اللہ آمین عطا فرما اس کے معاونین اور سرپرستوں میں برکتیں عطا فرما آمین دنیا کی نعمتوں سے سرفراز آمین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم آمین سبحان ربک رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين